بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرات بھی کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا سے باز آنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ قوم گمراہی میں ہی مبتلا رہی۔ جھوٹے خداؤں جیسے لکڑی اور مٹی کے بنے بت اور آگ کی پوجا کرنے میں مصروف عمل رہ کر حقیقی خدا کو بھلا بیٹھے۔ خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام حضرت مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اتفاقاً اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر پڑی۔ وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تو نے آج یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو حضرت مشاطہ نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں ہے، فرعون تو ایک عام انسان ہے، رب تو وہ ہے جو تجھے، مجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا، تیرا، تیرے باپ کا اور سب کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانا ہے؟ تو خادمہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تجھے اپنا رب نہیں مان سکتی، میرا، تیرا رب تو وہی ہے جو بزرگی والا ہے، وہ اللہ ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا، اسے اتنی استقامت اور جرات بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس خاتون کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرات دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ فرعون کو پتا تھا کہ یہ خاتون اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیگ میں تیل کو گرم کیا جائے۔ جب تیل کی دیگ پوری طرح تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی خادمہ کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ چیختے ہوئے کبھی اپنی ماں سے مدد طلب کرتا تو کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا تو کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اس بچے کو گھسیٹتے ہوئے اور دھکیلتے ہوئے اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اپنے بچے کو الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں ہی اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے خدا مان لو۔ خادمہ نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کو دیکھا اور اسے خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون خادمہ کی ثابت قدمی اور دلیری کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پھر اس کے دوسرے بچوں کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر جان سے مار دیا گیا۔ اب سپاہی خادمہ کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے، جو معصوم اور شیرخوار تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو ماں سے چھینا
تو بچے نے ایک زوردار چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی اور زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لاشریک خدا اس خاتون پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ رونما ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھری دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے۔ بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ ہو گئے، لیکن ان کے دلوں پر کفر کے تالے لگے، پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم شیرخوار بچہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھیڑ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ گیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچے کو اس دردناک عذاب سے بچا سکتی تھی۔ اس کے لیے اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اس ختم ہونے والی عارضی دنیا سے کہیں بہتر اور زیادہ ہے۔ اب فرعون کے سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے گئے جس میں تیل کھول رہا تھا اور جس دیگ میں خادمہ کے بچوں کو ڈال کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اب حضرت مشاطہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں ایک امید پیدا ہو گئی اور کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ تو خادمہ نے کہا، تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک ساتھ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آئے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک خادمہ تھی جس نے ایمان کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا، تو اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کے جان کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان ملا ہے۔